الحمد لله خالق الملائكة الأكرمين يدعون للمؤمنين ويتنزلون بالرحمة على الطائعين فاللهم ربنا لك الحمد آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره ونشهد أن لا إله إلا أنت رضينا بك ربا وبالإسلام دينا ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ونبيك فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أوصيكم عباد الله بتقوى الله قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے وہ خوش نصیب بندے جن کے لیے فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رفیقان ملت ایمانیہ، میرے عزیز بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یعنی اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ملائکہ علیہم السلام زمین والوں کے لیے اور بطور خاص اللہ کے مقرب بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ پس وہ ان بندوں کے لیے خصوصی طور پر رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، پہلی صف میں نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے لیے مسجد کی طرف پیش قدمی کرتے رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، یعنی اللہ تعالیٰ پہلی صف کے نمازیوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری صف والوں پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی الثانی، یعنی دوسری صف کے نمازیوں پر بھی۔ اسی طرح وہ بندہ بھی فرشتوں کی دعا سے اپنا نصیب حاصل کرتا ہے جو لوگوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، ان کو دین و دنیا کی بھلائی سکھاتا ہے اور خیر و خوبی سے آگاہ کرتا ہے، بس ان کے ذہنوں کو علوم و معرفت کی غذا فراہم کرتا ہے، ان کے افکار و خیالات کو روشنی اور تقویت بخشتا ہے اور ان کے اخلاق و کردار کو پاکیزہ بناتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، یعنی لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ملائکہ کی دعاؤں کی تمنا کرنے والوں، جو شخص اپنے عزیز و قارب کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ضرورت مندوں کی امداد کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی ملائکہ دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے ان الفاظ میں خیر و برکت طلب کرتے رہتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور جن لوگوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں ان میں وہ بندے بھی شامل ہیں جو بیماروں کی دلجوئی کے لیے ان کا حال پوچھتے ہیں اور مریضوں کی تکلیف
ہلکی کرنے کے لیے ان کی عیادت کرتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، یعنی جس نے کسی مریض کی عیادت کی تو ایک پکارنے والا فرشتہ اس کو ندا دیتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے اور تیرا چلنا خوب رہا اور تو نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ اور جو مسلمان اپنے مومن بھائی کا بھلا چاہتا ہے، اس کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، تو فرشتے ایسے بندے کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور اس کے لیے بھی ویسی ہی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک الموکل به آمین ولک بمثل، یعنی مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، وہ جب بھی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر خیر کی دعا کرتا ہے تو مامور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیری دعا قبول کرے اور تیرے لیے بھی اسی طرح کی بھلائی اور خیر ہو، آمین۔ یا اللہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور ان مقرب بندوں میں شامل فرما لے جن کے لیے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما دے اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تو نے حکم دیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین القائل هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، اللہ کے مقرب فرشتے ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے رہتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و عبادت کرتے ہیں اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے ہیں۔ چنانچہ خدائے عز و جل نے فرشتوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، یعنی اور فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے جن لوگوں نے توبہ کر لی ہے اور تیرے راستے پر چل پڑے ہیں ان کی بخشش فرما دے، سبحان اللہ، آمین، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ایسے ہی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پاکی اور پاک بازی کے ساتھ رات گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ان الفاظ میں اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اللہم اغفر لعبدک فلان فإنہ بات طاہرا، یعنی یا اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما دے کیونکہ اس نے پاکی اور پاک بازی کے ساتھ رات گزاری ہے، سبحان اللہ۔ جس بندے کی یہ تمنا ہو کہ وہ فرشتوں کی دعا کا مستحق بنے اور اس سلسلے میں کامیابی حاصل کرے تو اسے خوب کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے اور ہمارے نبی، ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پیش کرنا چاہیے۔ خود نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ما من مسلم یصلی علی الا صلت علیہ الملائکہ
ما صلى علی فلیقل العبد من ذلك او لیکثر، یعنی جو بھی مسلمان بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتے دعائے رحمت کے ساتھ اس پر اسی طرح درود بھیجتے ہیں جس طرح اس نے مجھ پر درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ پس اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس سے کم درود بھیجے یا اس سے زیادہ بھیجے۔ تو آئیے ہم بھی فرشتوں کی دعا کے مستحق بنیں اور اپنے آقا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھنے والا بنا دے، اور درود پاک کی برکت سے ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اور رب العالمین سے یہ بھی التجا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے رب العالمین ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ فاللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد نبی الرحمت والسلام وعلی آلہ وصحبہ الکرام، وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابة الاکرمین۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زائد ونوابہ واخوان حکام الامارات وولی عہد الامین وسدد خطى حاکمنا والدنا الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمی لما تحبه وترضى۔ اللہم ادیم على دولة الامارات الاستقرار والرقی والازدہار۔ اللہم ارحم الشیخ زائد والشیخ راشد والقادة المؤسسین والشیخ مکتوم والشیخ خلیفہ بن زائد، وادخلهم بفضلك فصیح جناتك واشمل شہداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللہم ارحم المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اسقنا الغیث، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ عباد اللہ اذکروا اللہ العظیم یذکرکم واشکروه علی نعمہ یزدکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، واقم الصلاة۔